سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسنی الضر وانت ارحم الراحمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ گناہوں کے باوجود اگر آپ آسانی میں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور نیکیوں کے باوجود اگر آپ تنگی میں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ ابلیس کے ساتھ محبت کی جنگ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا فخرج، دفع ہو جا، نکل یہاں سے۔ اس نے کہا کہ میں نے تجھے تو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، تیری میری بات ہے، اسی کو انکار کیا نا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، مجھے بھی کرنا ہے، جس کو میں کہوں گا اس کو بھی کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی میرے سے نہیں ہوتا، فرمایا نکل جا۔ ابلیس نے وہاں ایک تانا دیا، کہتا ہے جس کی وجہ سے مجھے تو نکال رہا ہے، کل کو یہ میرے دوست بن جائیں۔ رب تعالیٰ نے یہ خلاصہ ایک مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو اپنا پورا ٹل لگا، جو میرے ہیں میرے رہیں گے، جو میرے ہیں میرے ہی رہیں گے۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے ذرا مہلت دے، ٹائم دے، یہ نہ ہو مجھے موت آ جائے۔ تو قیامت تک اس کو مہلت مل گئی۔ اس نے کہا تیرے بندے میں نے گمراہ کرنے ہیں، میں نے چیک کرنا ہے میرے ساتھ ہوتے ہیں کہ نہیں، کوئی طاقت بھی دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تجھے ان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنے کی اجازت ہے۔ میں یا آپ پوچھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم اتنی طاقتیں اپنے دشمن کو، تو فرمایا میرے ہی رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ آیا، ایوب علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ کا چرچا بڑا تھا عبادت کا۔ پہلے آسمان پہ کچھ اور، دوسرے پہ کچھ اور، تیسرے پہ کچھ اور، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان پہ عبادت کے طور پر الگ الگ نام۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہوگا ابلیس سے بھئی سنا تو تے کہتا سی میرے نال دے ہونگے، ویکھیا میرا ایوب؟ اس نے کہا دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، صحت بھی ہے، تے تیرا ہی نال آئے گا اور کی کرے گا؟ رب تعالیٰ فرمایا نہیں، میں یہ چھین بھی لوں گا، یہ تب بھی میرے نام لے گا۔ انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 1000 بیل کی جوڑیاں تھیں آپ کے پاس، جس سے آپ کاشتکاری کرتے تھے، یوں سمجھ لیں 1000 ٹریکٹر تھے۔ اتنی بڑی کھیتی لگی لگائی جل گئی۔ ابلیس آیا گمراہ کرنے کے لیے، دیکھو جی نمازاں بھی تسی پڑھ دے ہو، اللہ اللہ بھی کر دے ہو، انی تسی عبادت کر دے ہو، پھر بھی تو کتنی بڑی زیادتی ہے۔ رب تعالیٰ نے تم سے یہ سارا کچھ چھین لیا۔ آپ نے فرمایا نکل جا خبیث، کون ہے تو؟ میرا تو تھا ہی کچھ نہیں، یہ جس کا تھا اسی نے لے لیا ہے، جتنی دیر دیا ہے اس کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا میں تو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سنا، کہنے لگا جی اولاد ہے، اب 100 سے زائد اولاد تھی، ایک ہی چھت کے نیچے لیٹے تھے، چھت گری، سوائے ایک زوجہ کے سارے شہید ہو گئے۔ اللہ محفوظ فرمائے جس گھر سے 2-4 جنازے اٹھیں، گھر چھوڑ دو جس محلے سے اٹھیں، کیا کیفیت ہوتی؟ یہ کیفیت۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ابلیس پھر آیا، کہنے لگا جی بڑی زیادتی ہوگی۔ فرمایا دفع ہو جا، نکل جا۔ شاعر نے بڑی کمال کی بات کہی، کیا پیش کروں جانا
کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ فرمایا ابدا، اس نے کہا یہ بھی صحت تو ہے نا، صحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو خارش شروع ہوئی۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے، اور اس سے آپ نے یہ بھی نہیں ذہن میں بٹھانا کہ نبی کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ بدتمیزی ہے، یہ مقام امتحان تھا۔ ایوب علیہ السلام کو خارش کی بیماری لاحق ہوئی۔ اچھا یہ بات بہت عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں، اس طرف نہیں جانا۔ درست انداز جو ہے وہ یہی ہے کہ پھوڑے پھنسیاں اور خارش کی بیماری، آپ خارش کرتے تھے، خارش کر کر کے آپ کے ناخن جھڑ گئے، اذیت کی انتہا۔ روزانہ ابلیس آ کے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا، آپ روزانہ اس کو جھاڑ دیتے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 6 سال گزر گئے۔ رب تعالیٰ روزانہ فرماتا سنا، ابلیس کہتا کل ٹوٹ جانا انہیں، پرسوں ٹوٹ جائے گا۔ 6 ماہ گزرے نا، ابلیس نے کہا اے میرے ہاتھ جوڑے، اے تیرا ہی ہے، اے نہیں ٹوٹیا، اے تیرا ہی، انہوں تو سنبھال لے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اب ابلیس، یہ محبت کی جنگ چل رہی تھی نا، ابتدا ہوئی، اصل جنگ اب شروع ہوئی۔ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں کہ مولا مجھے شفا دے دے، تو رب تعالیٰ شفا دے دے۔ ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ جس رب نے اتنی مہربانیاں کی ہیں، اتنے سال سکھ کی زندگی دی ہے، اب تھوڑے سے سالوں میں میں یہ کہہ دوں کہ مولا کریم میں تھک گیا، نہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 6 سال کے بعد یہ محبت کی جنگ شروع ہوئی، چلتے 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 18 سال گزر گئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا 18 سال گزرے۔ 18 سال گزر جانے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ جن کا نام حضرت رحمت اب رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ جو بی بی تھی، ان کا مسئلہ بنا کوئی، اب وہ کیا بنا اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کا مسئلہ بنانا تو بی بی کی پریشانی دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال کی اذیتوں کے بعد کیا کہا بلا؟ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہتے ہیں مولا، یہ توجہ میں ضرور کریں، مولا کریم مجھے تکلیف نے چھوا ہے، ہائے لٹے گئے، مارے گئے، روڑ گئے، ہماری کیفیت اس کے بہت قریب جائیں نا آپ تو بعض اوقات مولوی صاحب کو یہ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب ذرا دعا کرنا، اللہ فلانے بزرگ تے آسانیاں کرے، امی بیمار ہیں بس دعا کریں اللہ آسانیاں کر دے۔ 18 سال کی اذیتوں کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تکلیف نے چھوا ہے اور تو بڑا مہربان ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، جیسے اللہ تعالی بس ادھر سے بولنے کا انتظار تھا رحمت کو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اچھا تکلیف محسوس ہوئی؟ کہتے ہیں محسوس ہوئی ہے۔ فرمایا اربط برجلی، پیر مارنا، پھر زمین پر پاؤں مار۔ آپ نے پاؤں مارا، آپ کے پاؤں سے پانی کا چشمہ پھوٹا، ہاذا مغتسل بارد وشراب۔ مولا کریم اس کا کیا کروں؟ فرمایا پی لے، نہا لے۔ بی بی کھانا رکھ کے باہر گئی ہے، ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، اندر بھی ٹھیک، نہائے باہر بھی ٹھیک۔ بی بی کھانا رکھ کے باہر گئی، دوبارہ اندر آئی تو ایوب علیہ السلام پہچانے نہیں گئے۔ لیکن اتنی اذیتوں میں بھی وہ اللہ کے ہی رہے۔ اب یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اس جنگ میں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابلیس شروع کر کے آیا ہے کہ جی میں بندے موڑ لوں گا، رب تعالیٰ نے فرمایا میرے ہی رہیں گے،
تو اس جنگ میں ہم نے ساتھ کس کا دینا ہے؟ اور اس جنگ سے بچنے، ابلیس نے بھی اقرار کیا ہے جو تیرے ہیں وہ تیری رہیں گے، لیکن اس جنگ میں ہمیں ابلیس کا ساتھ نہیں دینا۔ تکلیفیں آئیں، تنگیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں ہی حاضر رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہی سر جھکانا ہے، اور اسی جنگ کو جیتنے کا ایک بہترین موقع ہمیں پھر سے میسر آ رہا ہے ماہ رمضان کی صورت میں۔ تو اس سے پہلے تیاری کیجئے، اپنے عزیز و اقارب کی بخشش کی دعائیں کیجئے، اور اپنی بخشش کے لیے جو موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے اس کی تیاری کیجئے۔ تکلیف میں ہوں تو شکوے نہ کیجئے، راحت کے ساتھ رہیے، یہ محبت کی جنگ ہے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔